اپنی نوازشوں کا اتنا عادی مت بنائیں کہ آپ کے بغیر رہنا ہی مشکل ہو جائے۔ میرے بغیر رہنا ہی کیوں؟ شفا جو ہے جیسی ہے وہ صرف میری ہے۔ شازل کی محبت کی تپش شفا اور معاذ کے گھر کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ شفا اپنے شوہر معاذ کو بہت سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اسے شازل سے دور رہنا چاہیے اور اس کی مزید مدد نہیں لینی چاہیے، لیکن معاذ اور اس کی فیملی پر تو شازل کے عنایات روپے پیسے کا اتنا خمار چڑھا ہے کہ انہیں شفا کی کسی بھی بات کا اثر نہیں ہو رہا۔ الٹا اب پہلے تو شفا کی نند اس کو تانے دیتی تھی، اب تو معاذ بھی شفا کو یہ تانے دینے لگ جائے گا کہ اگر شازل تمہارے گھر والوں کی مدد کرے، تمہارے بھائی بھابھی کی مدد کرے تو وہ اچھا ہے، اگر وہ مجھ پر یا میرے گھر والوں پر کوئی عنایت کر دے تو تمہیں اس کے سارے احسانات تم مجھے جتانے لگ جاتی ہو۔ اور معاذ کو آنے والے طوفان کی بالکل خبر نہیں ہے کہ شازل دوست بن کر اسی کے پیٹ میں چھڑا گھونپ رہا ہے اور اس کی بیوی پر وہ گندی نظر رکھے ہے، لیکن معاذ کو سوائے اس کی دولت، روپے، پیسے اور عنایات کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اندھا ہو چکا ہے۔ شفا شازل کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگے گی، لیکن اس کو سمجھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا کہ کہیں سے اس کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ وہ شازل کے سارے احسانات ایک جھٹکے میں اتار کر پھینک دے اور کبھی بھی اسے اپنے گھر میں گھسنے نہ دے۔ اور دوسری طرف شازل کی بہن اور باپ اب شفا کے جانی دشمن بن چکے ہیں۔ وہ ہر حال میں اب ان کا یہی ارادہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے شفا کو شازل کی زندگی سے ہٹا کر دور پھینک دیا جائے۔ بہت ہو گیا، وہ سارا قصوروار شفا کو ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ شفا کا اس سارے معاملات میں اتنا قصور نہیں جتنا شازل کا ہے۔ شازل خود ہی شفا کے پیچھے پڑا ہے اور اس کی میرڈ لائف بھی خراب کرنے پہ تلا ہے۔ شازل کی بہن اور باپ جب باتیں کر رہے ہوں گے شفا کے بارے میں کہ کس طریقے سے اس سے جان چھڑوائی جائے، لیکن وہاں پر شازل آ جائے گا اور ان کی باتیں سن لے گا اور اپنے باپ اور بہن کے سے کہے گا کہ شفا جیسی بھی ہے، جو کوئی بھی ہے، لیکن وہ میری محبت ہے اور صرف میری ہے، اگر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔